أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس قيمة أكثرهم علما وأقل الناس قيمة أقلهم علما۔ طلاب عزیز، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جو آپ کی خدمت دس میں درس کی ابتدا میں پیش کیا گیا، اور ہم نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہر درس سے پہلے آپ کی خدمت دس میں حضور سرور کائنات یا آپ کے جانشین ائمہ طاہرین علیہم السلام کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایک حدیث آپ کی خدمت درس میں ضرور پیش کریں گے، تاکہ آپ اس اہمیت کو جس کی وجہ سے آپ حضرات اس اہم ترین درس کو سننے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں، ان کی اہمیت کا احساس ہو سکے اور انسان کو یہ معلوم ہو سکے کہ جو کام وہ کرنے کے لیے آمادہ ہوا ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس مرحلے کے اوپر ہم خواہش ظاہر کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ موضوع علم سے متعلق مختلف جہات سے جو عناوین سامنے آ سکتے ہیں ان کے حوالے سے خدمت میں پیش کریں آپ کو ان احادیث کو، تاکہ یہ احادیث الفاظ کے ساتھ بھی اور مفہوم کے ساتھ بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں اور آنے والے وقت میں آپ کے یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جہت سے کام آئے۔ آج ہم نے پہلے مرحلے پر جس حدیث پاک کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے وہ حضور سرور کائنات کی پاک و پاکیزہ حدیث ہے، جس میں انسان کی اہمیت اور افادیت کو اس جہت سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تاکہ لوگ اس حدیث میں غور و فکر کریں اور معلوم ہو سکے کہ آخر انسان کی حیثیت بڑھتی کس چیز سے ہے اور گھٹتی کس چیز سے ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی حیثیت اگر بڑھے گی تو کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، اور گھٹے گی تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ اس منزل کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر الناس قیمتاً، اگر لوگوں کی قیمت کو دیکھنا چاہتے ہیں لوگوں کے درمیان کہ کس فرد کی کتنی زیادہ حیثیت ہے، قیمت کیسے بڑھ رہی ہے، فرما رہے ہیں اکثرهم علما، جس کے پاس زیادہ علم ہے اس کی قیمت بھی زیادہ ہے، اس کی حیثیت بھی زیادہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں یہی نہیں وَأَقَلُّ النَّاسِ قِيمَةً، لوگوں میں قیمت کے اعتبار سب سے کم قیمت والا انسان وہ ہے اقلهم علما، جو علم کے اعتبار سے کمزور ہے۔ یعنی اگر آپ کو لوگوں کے درمیان اپنی قدر و قیمت کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس منزل کے اوپر آپ کی قدر و قیمت گھٹ جائے تو آپ کو جہالت سے قریب ہونا پڑے گا، جاہل رہ جانا پڑے گا۔ لہذا اس منزل کے اوپر فطرتی انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان قیمت کے بڑھانے کی منزلوں پر آئے، قیمت کے گھٹانے کی منزلوں پر نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں بارگاہ معصومین کے توسط سے علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق پر رحمت فرمائے۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو وجوب کی تقسیم سے متعلق ہو رہی تھی، اور ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا تھا کہ وجوب کئی اقسام کے اوپر محیط ہے۔ وجوب کی قسمیں کبھی عینی اور کفائی کے اعتبار سامنے آتی ہیں، کبھی تعیینی اور تخییری کے اعتبار سامنے آتی ہیں، کبھی مؤقت اور غیر مؤقت کی شکل میں سامنے آتی ہیں، اور اس تین قسموں کو آپ کی خدمت اقدس میں ہم نے عرض کیا۔ الحمدللہ ہمیں یقین کامل ہے کہ درس مکمل طور پہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے درس سے ان تمام اقسام وجوب کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ آج درس وجوب کی اقسام ہی سے متعلق ہے، گفتگو سامنے آ رہی ہے، اسکرین کے اوپر کتاب موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے، اور جو سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے اسے ہم سے دریافت کیجیے۔ ورابعا یقسم الی المطلق والمقید۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو اس منزل کے اوپر پہنچی تھی کہ وجوب کی مختلف قسمیں ہیں، اور یہاں پر چوتھی قسم کا بیان ہو رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے وجوب کی چوتھی قسم کا بیان ہو رہا ہے۔ وجوب کی چوتھی قسم کون سی ہے؟ یقسم الی المطلق والمقید، کہ وجوب
دو قسموں میں منقسم ہوتا ہے، یا وجوب مطلق ہوتا ہے یا وجوب مقید ہوتا ہے۔ دو قسمیں سامنے آتی ہیں، اسے اور پہلے بھی قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں، ابھی چوتھی تقسیم ہے وجوب کی۔ آپ کس عنوان سے ذرا ملاحظہ فرمائیں گے؟ الاول الوجوب المطلق، پہلی تقسیم جو ہے وہ وجوب کی وجوب مطلق ہوتی ہے۔ وجوب مطلق کون سا ہوتا ہے؟ وہو الوجوب الذی لم یقید تحققہ بشیء، وجوب مطلق اس وجوب کو کہتے ہیں کہ جس کا ہونا کسی شے کے ساتھ مقید نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی چیز ہوگی تو یہ واجب ہوگا، وہ چیز نہیں ہوگی تو واجب نہیں ہوگا۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں فوراً ابھی دو جملے فوراً وجوب کی دوسری قسم کی طرف میں آتا ہوں۔ الوجوب المقید الثانی الوجوب المقید، دوسری جو ہے قسم کون سی ہے؟ وہ وجوب مقید ہے۔ کسے کہتے ہیں؟ وَيُسَمَّى بِالْمَشْرُوطِ أَيْضًا، یا دو سطریں چھوڑنے کے بعد میں دیکھیں گے۔ وَيُسَمَّى بِالْمَشْرُوطِ أَيْضًا، اس وجوب کو، وجوب مقید کو وجوب مشروط بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا وجوب جس کا وجوب کسی شرط کا پابند ہو، کسی شرط کی بنیاد پہ سامنے آئے۔ اب ذرا سمجھیے گا، وَهُوَ الْوُجُوبُ الَّذِي يُقَيِّدُ تَحَقُّقُهُ بِشَيْءٍ، ایسا وجوب ہے وجوب مقید کہ جس کا ہونا کسی شے کی قید کا محتاج ہے، کہ جب تک وہ قید نہیں ہوگی اس وقت تک یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے اب اس جیسے کے لیے میں نے دو سطریں چھڑوا کے آپ کو یہاں تک لے کے آیا تھا۔ کل حج المشروط بالاستطاعہ، جیسے حج واجب ہو جاتا ہے، حج کا وجوب جو ہے ایسے واجب نہیں ہے، المشروط بالاستطاعہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ ہر کسی پہ نہیں، جس میں استطاعت ہو۔ تو حج کا وجوب مشروط ہے استطاعت کی بنیاد پر، جس میں استطاعت ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس میں صحت ہے، جس کے پاس میں معلومات، تمام چیزیں پائے جو استطاعت میں شمار کی جاتی ہیں، مرض نہیں ہے، کسی کا دین نہیں ہے، قرض نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، جو استطاعت کی منزلوں پہ ہے، تو اب تو اس کے اوپر حج جو ہے واجب ہوتا ہے۔ تو چونکہ وجوب استطاعت سے مشروط ہے، اس کو وجوب مقید کہا گیا۔ فوراً پلٹے پیچھے، الوجوب المطلق، وجوب مطلق کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْوُجُوبُ الَّذِي لَمْ يُقَيَّدْ تَحَقُّقُهُ بِشَيْءٍ، کسی شے کے ساتھ اس کا وجود، اس کا ہونا مقید نہ ہو، قید نہ ہو، ہے اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ اب بات واضح ہو گئی۔ وَيُقَسِّمُ الْوُجُوبُ الْمُطْلَقِ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، وجوب مطلق جو ہے وہ دو قسموں کے اوپر منقسم ہوتا ہے، یعنی کہ جس طریقے سے خود وجوب مطلق اور مقید تھا، ایسے وجوب مطلق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کون سی؟ ہما المنجز والمعلق، پہلی وجوب منجز کہلاتی ہے، دوسرا وجوب معلق کہلاتا ہے۔ الف المنجز، پہلا وجوب منجز کون سا تھا؟ منجز کون سا تھا؟ وہو ما کان مخلی عن القید الزمانی وجوبا و واجبا، ایک ایسا وجوب ہے کہ جس کا وجوب اور واجب ہونا قید زمانی سے خالی ہو، یعنی کہ زمانی کوئی قید موجود نہ ہو، وجوبی اعتبار سے بھی اور واجبی اعتبار سے بھی۔ بات سمجھیے گا۔ کالصلاۃ بعد دخول وقتها، جیسے نماز وقت کے آ جانے کے بعد، وقت فرض کیجئے نماز ظہر کا ٹھیک 12 بجے ہوتا ہے، تو 12 بجے سے پہلے تک وجوب تو اس کا خالی تھا لیکن واجب نہیں تھی۔ واجب کب ہوگی؟ جب وقت آ جائے گا۔ تو ایک اعتبار سے اس کا سمجھیں گا، دوسرا جب وجوب مطلق کی قسم کو پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا۔ لہذا وجوب منجز کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا وجوب اور واجب ہونا قید زمانی سے خالی ہو۔ اب نماز کا وقت آ گیا ہے، لہذا نماز کا وقت آنے کے بعد اب یہاں پہ کوئی قید زمانی نہیں ہے، یہ وجوب بھی ہے اور واجب بھی ہے، دونوں باتیں موجود ہیں۔ اب فون پلٹیے، دوسری منزل المعلق، وجوب معلق کی ہے۔ وَهُوَ مَا كَانَ وُجُوبُهُ فِعْلِيًا، وجوب معلق اسے کہتے ہیں اس کا وجوب تو فعلی ہوتا ہے، ابھی وجوب ابھی اس منزل پہ ہے، وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واجب قرار دی ہے، لیکن غیر مقید بالزمان، لیکن اس کا وجوب کسی زمانے کی قید کے ساتھ میں نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ وہ زمانہ ہوگا تو وجوب ہوگا، نہیں، فعلی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ذمے کر دیا ہے، آپ بالغ ہیں، آپ کے ذمے نماز ہے، آپ عاقل ہیں، آپ کے ذمے واجب، لیکن واجب ہونا بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ کہہ رہے ہیں واجب ہو استقبالیاً، لیکن اس کا واجب ہونا استقبالی ہے، یعنی کہ کچھ دیر گزرے گی تب وہ واجب آئے گا۔ کالصلاۃ قبل دخول وقتها، جیسے نماز وقت کے داخل ہونے سے پہلے 12 بجے نماز واجب ہوتی ہے ظہر کی، اور آپ 11 بجے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
آپ کے اوپر نماز کا وجوب تو کر دیا ہے مگر واجب ابھی نہیں ہے. واجب کب ہوگی؟ جب اس کا وقت داخل ہو جائے گا، نہیں گویا 12 بج جائیں گے. بات واضح ہوئی؟ تو وجوب کی دو قسمیں ہوئی اس منزل کے اوپر، وجوب مطلق اور وجوب مقید. اور وجوب مطلق کی دو قسمیں ہوئی، یا وجوب منجز ہوتا ہے یا وجوب معلق ہوتا ہے. وخامساً، اب یہ پھر وجوب کی پانچویں تقسیم ہے، یقسم الی التعبدی والتوسلی. یا وجوب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تعبدی کہلاتا ہے یا توسلی کہلاتا ہے. اب جناب یہ تعبدی کسے کہتے ہیں، توسلی کسے کہتے ہیں؟ آئیے، الف الوجوب التعبدی، پہلا وجوب وجوب تعبدی ہے. وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله مشروطا بالتقرب به الى الله تعالی. وجوب تعبدی اس وجوب کو کہتے ہیں کہ یطلب امتثال ہو، جس کا امتثال طلب کیا گیا ہو، جس کا انجام دینا طلب کیا گیا ہو، جس سے آپ سے مانگے آپ اس کام کو انجام دیں، مگر کیسے؟ مشروطاً، اس شرط کے ساتھ انجام دیں کہ بالتقرب به الی اللہ تعالی، کہ آپ اس وجوب کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی جب آپ اس کام کو انجام دیں تو آپ کی نیت کے اندر قربتاً الی اللہ ہو. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ وجوب تعبدی کہلاتا ہے. یعنی ہر وہ وجوب جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، انہوں نے کہا کالصلاۃ والصوم وسائر العبادات، جیسے نماز، روزہ اور جتنی عبادتیں ہیں، چاہے وہ آپ کی حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، الا ماشاء اللہ جتنی بھی عبادتیں ہیں جس کے اندر قصد قربت ضروری ہوتا ہے، ان تمام وجوب کو وجوب تعبدی کہا جاتا ہے. اس کے برعکس فوراً الوجوب التوسلی، دوسری قسم وجوب توسلی کی ہوتی ہے. وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله غیر مشروط بالتقرب به الى اللہ تعالی. اس وجوب کو کہتے ہیں کہ جس کا امتثال طلب تو کیا گیا ہے، آپ سے کہا ہے مولا نے، آپ سے کہا ہے وحدہ لا شریک پروردگار نے، آپ سے کہا ہے سرور کائنات نے جو بھی حاکم شرع ہے، اس نے کہا ہے آپ سے کہ اس کام کو انجام دیجئے، مگر کیسے؟ غیر مشروط بالتقرب به الى اللہ تعالی. اس میں شرط نہیں ہے کہ اس کام کو کرتے ہوئے آپ قربتاً الی اللہ کی نیت کریں گے، یعنی کہ اس فعل سے تقرب الی اللہ کی نیت مشروط نہیں ہوتی ہے. کتطہیر الثوب من النجاسہ، جیسے نجاست سے کپڑے کو پاک کر دینا. تو ظاہر ہے کپڑا اگر نجس ہو جائے تو وحدہ لا شریک پروردگار کا حکم ہے کہ آپ اس کپڑے کو پاک کیجئے، مگر کپڑے کو پاک کیسے کریں گے؟ آپ کیا کہیں کہ میں کپڑا پاک کرتا ہوں قربتاً اللہ؟ اگرچہ یہ کام برا نہیں ہے، اس کام کے کرنے کے نتیجے میں ثواب میسر ہوتا ہے. ظاہر ہے کوئی کام اگر آپ کر رہے ہیں تو یقیناً اگر قصد قربت کی نیت ہوگی، قصد قربت کریں گے آپ اس منزل کے اوپر، قربت اللہ کی نیت کرتے ہوئے کریں گے آپ، تو یقیناً اس منزل کے اوپر کہیں نہ کہیں ثواب کا حصول ضرور ہوگا. لیکن یہ وجوب توسلی ہے، تعبدی نہیں ہے. اس کام کو کرنے کے لیے اصلاً قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے. بات واضح ہوئی؟ اب آئیے، وسادساً یقسم الی المحدد وغیر المحدد. چھٹی قسم وجوب کی دو قسموں کی طرح منقسم ہوتا ہے، یا وجوب محدد ہوتا ہے یا غیر محدد ہوتا ہے. الاول الوجوب المحدد، وجوب محدد کسے کہتے ہیں؟ وهو الوجوب المحدد بمقدار معین. اس وجوب کہتے ہیں جو ایک مقدار معین میں محدود ہو. ویطلب امتثالہ بالمقدار المحدد لہ، اور اس کا امتثال جو طلب کیا گیا ہو وہ بھی مقدار محدد میں ہی ہو، یعنی کہ ایک محدود مقدار کے اندر، یعنی خود وجوب بھی ایک مقدار معین میں ہو اور جو طلب کیا گیا ہے وہ بھی مقدار محدد میں ہی طلب کیا گیا ہے. جیسے کا دفع وریبۃ الزکوٰۃ کاملہ، جیسے زکوٰۃ کو مکمل طور پہ انجام دے دینا، ادا کر دینا، نکال دے دینا. فرض کیجئے آپ کے پاس میں 5 اونٹ ہیں. زکوٰۃ کی جب آپ پڑھیں گے اس منزل کے اوپر باب فقہ کے اندر تو وہاں کہا گیا کہ جس کے پاس 5 اونٹ ہوں اور 5 اونٹ اپنی تمام شرائط کے ساتھ 1 سال مکمل کر لیں، حول مکمل ہو جائے تو 5 اونٹ کے اوپر فوراً 1 بکری کا دینا واجب ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر ایک تو مقدار معین ہے کہ 5 ہوں تو، اور پھر اسی امتثال جو طلب کیا گیا ہے انجام وہ بھی مقدار کہ 1 بکری دینی ہے نا. تو زکوٰۃ کو اپنی مکمل طور پہ اپنے مکمل ادا کر دینا. دوسرا والاتیان بصلاۃ الصبح رکعتین، اور ایسے ہی نماز کو ادا کر دینا کہ آپ نماز کو ادا کریں مگر کتنی؟ 2 رکعت، کہ نماز کا وجوب بھی ہے کہ صبح کے وقت انجام دینی ہے اور 2 رکعت انجام دینی ہے. تو مقدار معین بھی ہے اور امتثال بھی اس کا مقدار محدد ہی کے اندر معین کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے نا. الثانی الوجوب غیر المحدد، دوسرا وجوب وجوب غیر محدد ہے. وهو الوجوب الذي لم يحدد بمقدار معین، اس وجوب کو کہتے ہیں کہ جو کسی مقدار معین میں محدود نہ ہو. آپ کو اتنا کرنا ہے، اتنا نہیں کرنا، اتنا انجام دینا، اتنا انجام نہیں دینا، 2 رکعت پڑھنی ہے، 10 رکعت نہیں پڑھنی، یہ سب کچھ نہیں. پھر کیا ہے؟ غیر محدد ہے، جتنا انجام دے سکتے ہوں واجب ہے آپ کے اوپر. کیا جناب علی؟ کالعدل والاحسان، جیسے عدل کرنا واجب ہے آپ کے اوپر، احسان نیکی کرنا واجب ہے آپ کے اوپر، لیکن کتنی نیکی کرنا یہ غیر محدد ہے. تو وجوب غیر محدد ہوتا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ اس طرح سے یہ وجوب کی ہم نے 6 قسمیں اس منزل کے اوپر پڑھ لی ہیں. وصابعا، اور یہ آخری تقسیم وجوب کی مکمل کر لیں. 7ویں تقسیم یقسم الی النفسی والغیری، وجوب کی 2 قسمیں، یا وجوب نفسی کہلاتا ہے یا وجوب غیری کہلاتا ہے. الاول الوجوب النفسی، وجوب نفسی کسے کہتے ہیں؟ وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله لنفسه، اس وجوب کو کہتے ہیں کہ اس کا امتثال طلب کیا گیا، اس کو انجام دینا طلب کیا گیا اور شارع مقدس کی طرف سے، مگر خود اسی کے لیے، یعنی اس کام کو اسی کے لیے انجام دیا رہا ہو، لا لغیرہ، کسی اور کے لیے نہیں. واجب ہے وہ، مگر خود اپنی ذات کے لیے واجب ہے، کسی اور چیز کے لیے واجب نہیں ہے. جیسے کالصلاۃ، جیسے نماز، تو نماز کا امتثال طلب کیا گیا شارع مقدس کی طرف سے. شارع مقدس نے کہا ہے کہ آپ نماز کو پڑھیں. کیوں پڑھیں؟ نماز برائے نماز، الصلاۃ بما ہی الصلاۃ، نماز کو نماز کے لیے انجام دیا جائے گا، نہ کہ کسی اور چیز کے لیے. اس کے مقابلے فوراً الوجوب الغیری، وجوب غیری، وجوب غیری کون سا ہوتا ہے؟ وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله لغیرہ، اس وجوب کہتے ہیں اس کا امتثال طلب کیا گیا ہو لیکن لغیرہ ہی، اس کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے، یعنی کہ وہ کسی اور کے لیے بعنوان مقدمہ ہے. جب تک آپ اس کو انجام نہیں دے سکتے، نیکسٹ جو وجوب ہے، نیکسٹ جو دوسرا والا وجوب ہے، اس کو آپ انجام نہیں دے سکتے. کل وضوء للصلاۃ، جیسے نماز کے لیے وضو کا انجام دینا، وضو کرنا. تو وضو جو ہے در حقیقت واجب ہے لیکن لنفسہ ہی نہیں ہے، خود وضو کے لیے واجب نہیں ہے، وضو واجب ہوا ہے نماز کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو اور تقسیمات سے متعلق ہوگی، مگر وہ احکام کی دوسری قسم سامنے آئیں گے، چونکہ حکم کی تعریف کی گئی تھی اس منزل کے اوپر کہ اس کے اندر وجوب، ندب، حرمت اور کراہت موجود ہوں. الحمدللہ وجوب کی بحثیں مکمل ہو گئیں. اب آئندہ آپ ندب کی بحث آپ شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.